السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ پلیز نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ بلا مبالغہ کوئی تیسری بار اس نے ایک ایک ڈبے کو ہلا ہلا کر اور پھر کھول کھول کر دیکھ لیا۔ جب ہلانے پر بھی کوئی آواز نہ آئی تو صاف ظاہر ہے کہ ڈبہ خالی ہے۔ نہ جانے پھر ڈھکن کھول کر وہ ڈبے کے اندر کون سا معجزہ تلاشنے کے لیے جھانکتی تھی۔ ہر ڈبہ یوں کھولتی جیسے پچھلی بار اسے کھولنا بھول گئی ہو۔ وہ قدسیہ کا باورچی خانہ تھا، کسی 5 ستارہ ہوٹل کا نہیں۔ اس میں تو گن کر 8-10 ڈبے ہی دھرے تھے بس۔ تھک ہار کر اس نے ایک بار پھر کونے میں پڑی پیاز کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا۔ معجزہ وہاں بھی نہ ملا۔ وہ کپڑا واپس سلیقے سے پھیلا کر باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ سفید پوش عورت کے پاس اس کا سلیقہ ہی واحد خزانہ ہوتا ہے جسے نہ تو وہ بیچ سکتی ہے نہ پکا کر بچوں کو کھلا سکتی ہے، بس تن ڈھانک سکتی ہے۔ سو وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ سلمان بیٹا، تم نے سبزی والے سے مولی کے پتوں کا کہا تھا؟ وہ کمرے میں سر نواڑے بیٹھے 18 سالہ بیٹے کے پاس آئی۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ جی کہا تھا، آج تو وہ پتے پھینک چکا، کل کا وعدہ کیا ہے کہ رکھ دے گا میرے لیے۔ قدسیہ نے گہری سانس بھری۔ چلو آج نہ سہی، کل کی ہانڈی کی تو فکر دور ہوئی۔ مولا تیرا شکر۔ سلمان اداس نظروں سے ماں کو جاتا دیکھنے لگا۔ بھوک سے سکڑتی آنتوں کے ساتھ وہ شکر کا کلمہ کیسے پڑھ لیتی تھی، سلمان کی سمجھ سے باہر تھا۔ سبزی والے نے اس کے سامنے مولی کے پتے کچرے کے ڈھیر پر پھینکے تھے، مگر وہ اسے روک نہ سکا کیونکہ اس وقت دکان پر بے حد رش تھا۔ وہ درجنیں لوگوں کے بیچ کیسے اپنا پردہ کھول دیتا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اس نے سبزی والے سے کہا، چاچا، میری ماں نے کہلایا ہے کہ کل سے مولی کے پتے کچرے پر نہ پھینکنا، ہمارے لیے رکھ دینا۔ چاچا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کے خاندان کو پشتوں سے جانتا تھا۔ سلمان تھوک نگل کر بولا، ماں کہتی ہے مولی کے پتوں کا ساگ بڑا لذیذ بنتا ہے، کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ چاچا کرمدین کی آنکھوں میں ترہم ابھرا، پھر اس نے قرضدن لاپرواہ انداز اپنایا۔ ٹھیک ہے پتر، ماں کو کہنا رکھ دوں گا کل سے۔ وہ سر اٹھائے بنا اسی طرح ایڑیوں پر گھوما اور تیز تیز چلتا گھر آ گیا تھا۔ چاچا کرمدین کی متصافت نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو اپنا رومال جھٹک کر کندھے پر ڈالا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، واہ رے مولا، تیری تو ہی جانے، خیرات بانٹنے والے آج خود خیرات پر آ گئے، ایسی ذلت سے پہلے تو اٹھا لے مولا۔ سلمان ماں کو بتا نہیں سکا کہ مولی کے پتے آج بھی مل جاتے اگر وہ تھوڑا بے شرم بن جاتا، مگر کیسے بن جاتا۔ گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ اس نے آتوں کی آہوزاری پر اپنی انا کو کوسا۔ قدسیہ نے ٹہلتے ٹہلتے یوں ہی فریج کا دروازہ کھولا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فریج کے سبزی والے ڈبے میں ایک بڑے سائز کا آلو پڑا تھا۔ قدسیہ نے کسی ہیرے جواہرات کی طرح اسے مٹھی میں دبوچا اور باورچی خانے میں بھاگی۔ نہ پیاز نہ ٹماٹر، بس آلو کے باریک باریک قطلے کاٹے، ڈھیر سارا پانی اور نمک مرچ ہلدی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ 3 روٹیوں کا آٹا گوندھا پڑا تھا۔ اس کے پیڑے بنائے اور توا چولہے پہ رکھا ہی تھا کہ گلی میں شور سا اٹھا۔ آہو بکا، چیخ و پکار، گریہ زاری، آواز اتنی بلند ہوئی کہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلی۔ یا الہی! گلی کے رخ پر بنے کمرے کی کھڑکی کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ سامنے والے گھر کا دروازہ پورا کھلا تھا اور گھر کی مالکن بانو دہلیز پر کھڑی اپنے گال پیٹ رہی تھی۔ کیا ہوا سلیمہ؟ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑی برابر والی پڑوسن کو پکار کر پوچھا۔ بانو کی بیٹی کا جہیز چوری ہو گیا، سلیمہ نے آہستہ آواز میں کہا تو قدسیہ کا منہ کھل گیا۔ بانو کی بیٹی؟ وہ آمنہ؟ اس کا جہیز؟ وہ تو ابھی صرف 8 برس کی ہے بہن۔ سلیمہ نے ناک پر انگلی رکھ کر قدسیہ کو افسوس بھری نظر سے دیکھا۔ نہ تو تجھے کیا پتہ ہی، پشوریوں کے گھر تو جس دن لڑکی پیدا ہوتی ہے
اسی دن ایک جوڑا صندوق میں گرا کر جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر روز ہی صندوق میں کچھ نہ کچھ گراتے ہیں تو وقت پر جہیز بنتا ہے۔ قدسیہ ہونک بنی سلیمہ کو دیکھتی رہی جو مزید کہہ رہی تھی۔ پھر آمنہ آج 8 کی تو کل 18 کی۔ بانو مراد کی اکلوتی دھی، 8 سالوں میں تو نہ جانے کیا کیا اکٹھا کر رہا تھا دونوں، چنیوٹی فرنیچر تک رکھا تھا، 50-60 تولے تو صرف سونا تھا، برتن کپڑا الگ، پر دیکھو قسمت سب لٹ گیا۔ بازار ہی تو گئی ہوئی تھی بانو۔ سلیمہ نے کہیں سے کھینچ کر ایک موٹا سا آنسو گال پر گرایا اور آگے بڑھ کر بانو سے ہمدردی کرنے لگی۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ قدسیہ نے دکھ سے سوچا اور کھڑکی بند کر دی۔ ایک ہم ہیں جو چولہا گرم رکھنے کے جتن کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سالوں کا جمع جتھا لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھوڑی ہے، یہ تو فتنے کا دور ہے۔ یہاں کسی کو کسی کی کیا خبر؟ یہاں تو ایسا نفسا نفسی ہے کہ کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے کو بھی خبر نہیں کہ ساتھ والا سانس بھی لے رہا ہے یا گزر گیا۔ قدسیہ زہر لب کہتی کمرے سے نکلی تو کچھ جلنے کی ناگوار بو نے اسے حال میں لاپٹا۔ ہائے میں مر گئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتی وہ باورچی خانے کی طرف بھاگی، چولہا بند کیا۔ بے دہانی میں گرم ڈھکن کو جو ہاتھ لگا کر جلد جلائی وہ الگ، جو ایک آلو کی ہنڈیاں جلی وہ غم الگ۔ بے اختیار آنسو اس کے گال پر لڑک کر دوپٹے میں گم ہو گئے۔ بانو کا لاکھوں کا مال اسباب لٹا، اس کے دل میں دکھ کی ایک لہر بھی نہ اٹھی۔ اپنا چند روپے کا ایک آلو جلا تو اسے لگا کائنات لٹ گئی۔ کون سی شے کس کی کل کائنات ہے کون جانے۔ بوجھل دل کے ساتھ 3 روٹیاں پکا کر اس نے آج جلے آلو میں مزید پانی ڈال کر دسترخوان پر رکھ دیا، جسے اس نے اپنے میاں اور 3 بچوں کے ساتھ احتیاط سے کھایا۔ فیضان اور رانیہ تو چھوٹے تھے، البتہ سعد اور سلمان آدھا پیٹ ہی ہاتھ رک کر پیچھے ہٹ گئے۔ دن کا بام ہوا تمام، شام اترنے سے قبل ہی رات کی فکر دامن گیر ہو گئی، لیکن رزق کا وعدہ ہے۔ رات کو سلیمہ نے چنا پلاؤ پکایا اور بڑی پلیٹ بھر کر ان کے گھر دے گئی، ساتھ سوجی کا حلوہ بھی تھا۔ سلیمہ کی بیاہی بیٹی آئی تھی اس لیے اہتمام کیا تھا۔ ان سب نے شکر بجا لایا اور وہ قاتل دن بھی تمام ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ سعادت نکھٹو تھا، اسے جوتیاں چٹکھاتے 7-8 ماہ ہو گئے تھے، مگر نوکری نہ ملتی تھی۔ اتنے مہینوں میں ہزاروں روپے کا قرض اس پر چڑھ چکا تھا اور اب مزید کوئی ایک آنا بھی قرض لینے کو تیار نہ تھا۔ تعلیم اتنی تھی نہیں کہ کوئی اعلیٰ نوکری مل پاتی اور معمولی نوکری پر اس کی صورت آ جاتی۔ وہ بلا کا خوبرو وجیح اور شاندار مرد تھا، کئی مرتبہ اسے دکان پر سیلز مین رکھا گیا، مگر لوگ اسے مالک سمجھنے لگتے اور مالک حسد کا شکار ہو کر اسے نوکری سے فارغ کر دیتا۔ کچھ تو صورت اچھی تھی، کچھ اچھے وقتوں کے سنوار کر رکھے گئے لباس ایسے تھے کہ سب کو شک میں مبتلا کر دیتے، کوئی اسے ضرورت مند سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ جانتا تھا کہ وہ جدی پشتی کاروباری خاندان تھا، لیکن باپ دادا کا کاروبار ایک دم ایسا ٹھپ ہوا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ قریبی کے خیر خواہ یہی کہتے کہ ان کی ٹھاٹ باٹ اور آن بان کو بری نظر کھا گئی، ورنہ یوں سونا خاک ہوتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جو ان کے ملازمین تھے اب وہ ترقی کر کے کاروباری بن چکے تھے۔ نوکری کی تلاش سے تھک کر سعادت اپنے دوست وارث کے میڈیکل اسٹور پر جا بیٹھتا۔ وہ اس کا گہرا دوست تھا، لیکن اس کی طرح وہ بھی سفید پوش تھا۔ سیلز مین رکھنے کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹا اللہ نے اسے دیا نہیں تھا، سو خود ہی دکان چلاتا تھا۔ ایک آدھ بار سعادت اس سے بھی قرضہ لے چکا تھا، لیکن مزید مانگنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بس سر جھکائے بیٹھا رہتا۔ وارث خوب سمجھتا تھا لیکن کچھ کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 3 بیاہے جانے کی عمر میں تھیں اور ایک کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ وہ بس اپنا دال دلیا چلا لیتا تھا۔ اس روز سعادت ضرورت سے زیادہ خاموش تھا۔ کئی دن مولی کے پتے کھا لیے تھے، ایک بار پھر چولہا ٹھنڈا تھا۔ صبح ناشتے میں سب نے صرف ایک پیالی چائے پی تھی اور پڑوس سے آیا نیاز کا حلوہ 2 چمچ چکھ لیا تھا۔ وارث دوپہر کے کھانے اور کیلولا کے لیے دکان بند کر کے 1 گھنٹے کے لیے گھر جاتا تھا۔
وہ اٹھا تو سعادت کو بھی اٹھنا پڑا۔ یہ باتیں کرتے کرتے دونوں پیدل گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں وارث نے رک کر ایک پھل والے سے گرما خریدا اور آدھا کٹوا کر سعادت کو دے دیا۔ دل پر بے حد بوجھ لیے سعادت نے خاموشی سے تھیلا اس سے لے لیا اور دونوں اپنی اپنی گلی مڑ گئے۔ گھر آ کر تھیلا اس نے قدسیہ کو پکڑا دیا۔ وارث نے دلا دیا۔ اس کے ادھورے جملے کے پورے مفہوم سمجھنے میں قدسیہ ماہر تھی۔ تیزی سے برتن اور چھری اٹھا کر وہ برآمدے میں آئی اور بچوں کو پکارا، آ جاؤ گرما کھا لو۔ پھر آواز قدرے دھیمی کر کے خود کلامی کے انداز میں بولی، گرما بڑا بھاری ہوتا ہے، ایک ایک کاش سے ہی سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ سعادت نے دکھ کو نیزے کی صورت میں دل میں گڑتا محسوس کیا۔ قدسیہ نے گرمے کی 6 کاشیں بنائیں۔ ارادہ تھا کہ 6ٹھی کاش وہ سعادت اور سلمان کو آدھی دے دے گی۔ فیضان اور رانیہ تو چھوٹے تھے، ان کے لیے ایک ایک کاش بھی کافی تھی۔ رہ گئی وہ خود تو ماں تو ہمیشہ اپنا نوالا اولاد کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ابھی وہ لوگ کھا ہی رہے تھے کہ گھنٹی بجی۔ سلمان نے کھڑکی سے دیکھا، ابو مسرور بابا آئے ہیں۔ قدسیہ اور سعادت کی نظریں ملی۔ سعادت نے آخری ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اٹھا، بیٹھک میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں۔ قدسیہ نے خاموشی سے 6ٹھی کاش پلیٹ میں رکھ کر سلمان کو تھمائی، جاؤ بیٹا یہ مسرور بابا کو دے آؤ۔ وہ پلیٹ لے کر بیٹھک کی طرف مڑ گیا اور وہ چھوٹے بچوں کی للچائی نظروں کی مایوسی سے نگاہ چراتی اٹھ گئی۔ مسرور بابا سعادت کے والد کا پرانا نمکخوار تھا۔ اس نے سعادت کو اپنے ہاتھوں میں کھلا کر بڑا کیا تھا۔ دکان کے کام کاج، گھر کا سودا صرف، سعادت کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری مسرور بابا کے ذمے تھی۔ وقت بدلا، حالات بدلے۔ آج سعادت و مسرور بابا ایک درجے پہ کھڑے تھے۔ پتر، صرف 200 روپے کی ضرورت تھی، تھوڑا سا سودا گھر لے جاؤں، کھانے کو ایک روٹی تک نہیں۔ سعادت کا سر جھک گیا۔ بابا آپ یقین نہیں کریں گے، سودا ہمارے گھر کا بھی سارا ختم ہے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ گرما کھائیں، ہم نے بھی دن کے کھانے میں یہی کھایا ہے۔ جیسے ہی مجھے کہیں سے پیسے ملے میں فوراً آپ کو پہنچا دوں گا۔ مسرور بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جا رہی پتر۔ تیرے باپ کے دنوں میں تو پھلوں کے ٹوکرے آتے تھے، لنگر چلتا تھا تیرے گھر۔ آج یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آزمائش ہے بابا، آزمائش، اسے ہنس کر گزارنا ہے۔ سعادت نے کہتے ہوئے جیبیں ٹٹولی تو 10 کا نوٹ ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے وہ نوٹ مسرور بابا کی مٹھی میں دبایا۔ یہ ایک نوٹ نکلا ہے بابا، ایک روٹی تو آ جائے گی۔ مسرور بابا کے اشکوں میں روانی آ گئی۔ اللہ تجھے مالا مال کرے پتر، تیرے تھوڑے رزق میں کروڑوں کی برکت دے۔ وہ دعائیں دیتے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ سعادت اندر آیا۔ بچے اپنے کمرے میں لیٹ چکے تھے۔ قدسیہ بھی کمرے میں لیٹی چھت پر نظریں گاڑے سوچ میں گم تھی۔ وہ بھی خاموشی سے لیٹ گیا۔ جیب خالی ہو تو باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی جیب تو خیالی پلاؤ پکانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی اپنی سوچوں میں گم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ عصر کا وقت ہوگا جب ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ سعادت کی آنکھیں ایسے کھلی جیسے وہ سویا ہی نہیں تھا۔ بچوں کی بے آرامی کے خیال سے وہ خود ہی اٹھ کر دروازے پر گیا۔ قدسیہ اسی طرح کسل بندی سے پڑی رہی۔ جھونپڑی کے غریبوں سے زیادہ مفلس پکے مکان والے سفید پوش ہوتے ہیں، جن کے خونی رشتے بھی ان کے قریب سے سر جھکا کر یوں گزرتے ہیں جسے جانتے نہ ہو۔ ایسے میں کسی مہمان کی کیا توقع ہوتی؟ اس پر پریشانی سے وہ لوگ آزاد تھے۔ لیکن باہر سے آتی سعادت کی اونچی پرجوش آواز پر وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کون بھولا بسرا آ گیا اس وقت؟ سعادت اندر آیا۔ او بھلیے لوگ کے، کوئی چائے پانی بن سکتا ہے یا نہیں؟ اور کچھ ڈھونڈو، میرا یار مصطفیٰ آیا ہے۔ وہ کہہ کر واپس بیٹھک میں گھس گیا اور قدسیہ پریشان سی باورچی خانے میں آ گئی۔ مصطفیٰ سعادت کا بچپن کا دوست تھا۔ کچھ عرصے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا تو میل جول چھوٹ گیا۔ کئی سال بعد اس نے اس پرانے محلے کا چکر لگایا تو سعادت کی یاد آئی۔ قدسیہ نے لال شربت کی بوتل اٹھائی۔ پیندے میں ذرا سا لگا تھا۔ اس نے پانی میں چینی گھول کر وہ ذرا سا شربت انڈیلا اور برف ڈال کر سلمان کے ہاتھوں بیٹھک میں بھیج دیا۔ فقط ایک گلاس مصطفیٰ نے شربت کو غور سے دیکھا، پھر گھونٹ بھرا۔ شربت کی رنگت اور ذائقے نے صاف بتا دیا کہ اسے چینی سے میٹھا کیا گیا ہے۔
سعادت کے خوبرو چہرے پر پڑی پریشانی کی لکیریں باقی حال بیان کر رہی تھیں۔ اس نے چند سوالات کیے جن کے سعادت نے ڈھکے چھپے جواب دے دیے، یوں کہ بھرم بھی رہ جائے اور پیغام بھی نہ پہنچے۔ مصطفیٰ کو بے حد دکھ ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے ملاقات کے بہانے بچوں کو بلوایا، ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے اور 10 سالہ رانیہ کے ہاتھ پر 1000 کا نوٹ رکھ کر نکل گیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کے چہرے چمک اٹھے۔ سعادت نے فوراً جا کر ضروری سودا صرف خریدا، سودا قدسیہ کو تھمایا اور 500 کا نوٹ سلمان کو دیا۔ یہ جا کر مسرور بابا کو دے آؤ۔ سلمان کا منہ کھل گیا۔ 300-400 کا سودا وہ لے آیا تھا، 500 مسرور بابا کو بھجوا رہا تھا، تو جیب میں کیا بچنا تھا؟ پر ابو انہوں نے تو بس 200 مانگے تھے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سعادت مسکرایا اور بولا، اس کو 10 روپے دے دیے تو یہ 1000 کا نوٹ رب نے اسی کے صدقے دیا۔ پھر بتاؤ وہ برابر کا حصہ دار نہ ہوا؟ جیب میں 98 بھی نہ ہو تو غریب کو دینے سے گریز نہ کرنا۔ جو 98 تمہارے لیے 50 پیسے ہیں وہ غریب کے لیے 50 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلمان سر ہلاتا ہوا نوٹ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ سعادت کو اطمینان تھا کہ وہ بچوں کو دولت دے سکا یا نہ دے سکا، مگر قناعت، شکر گزاری اور فراغ دلی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ یہی انسانیت کی اساس ہے۔ ہاتھ کھینچ کر استعمال کرتے 5 دن گزر گئے۔ رب کا کرم یہ تھا کہ وہ لوگ بھوکے کبھی نہ سوئے۔ آدھے پیٹ ہی صحیح، وہ مالک انہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا ضرور تھا۔ 5ویں دن مصطفیٰ ایک بار پھر آیا اور سلمان کو بیٹھک میں بلا لیا۔ دیکھ سعادت، تیرے پاس کپڑے کا کاروبار کا تجربہ ہے، مجھے میری صدر والی دکان کے لیے مینیجر چاہیے، تو وہ سنبھال لے۔ سلمان پتر، تو میری شہر والی دکان پر سیلز مین لگ جا۔ سعادت خوشی سے بے حال ہو گیا، لیکن سلمان کا چہرہ اتر گیا۔ مصطفیٰ نے صاف محسوس کیا، مصطفیٰ یہ پڑھنا چاہتا ہے، اس نے صرف انٹر کیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، پڑھ لینا، پرائیویٹ پڑھ لینا پتر، تو بڑا ہے، تجھے قربانی دینی پڑے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھا پڑھانے کے لیے تجھے پرائیویٹ پڑھنا پڑے گا، دل چھوٹا نہ کر۔ مصطفیٰ کی بات حق تھی۔ سلمان حقیقت پسند باپ کا حقیقت پسند بیٹا تھا۔ رزق گھر چل کر آیا تھا، لات مارنا ناشکری کیوں کرتا؟ ایک 10 کے نوٹ نے باپ بیٹے کو برسر روزگار کر دیا تھا۔ 500 روپیہ مسرور بابا کو دینے کے لیے جاتے وقت کئی بار خیال آیا کہ 200 سے دے کر 300 جیب میں ڈال لیں، لیکن تربیت آڑے آ گئی۔ نوٹ بابا کو پکڑاتے وقت بھی اس کا دل گھٹ رہا تھا، لیکن مسرور بابا اور اس کی بیوی نے جب جھولی اٹھا کر دعائیں دیں تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ 510 روپے کی کرامات اس کے سامنے تھی۔ اس نے طے کیا کہ اپنی تنخواہ میں وہ مسرور بابا کو حصے دار ضرور بنائے گا۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔